السلام علیکم۔ آج میں سورہ فیل کا اردو میں ترجمہ کیا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی سی معمولی سی کوشش، تاکہ ہمیں کچھ قرآن کی آیتوں کا بہتر ادراک ہو سکے۔ سورہ فیل جو ہے وہ سورہ نمبر 103 ہے قرآن کی، اور یہ وہ سورت ہے جو کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ واقعہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس کی جو تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ ہوا تھا۔ ایک بادشاہ جس کا نام ابراہہ تھا، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ یہ تمام تجارت جو کہ کعبے کی طرف جاتی ہے یہ یمن کے اندر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ سارا کا سارا جو ہے بزنس یا کعبے کی طرف جائے۔ تو اس نے اپنی دانش میں آ کے ایک بہت بڑا ٹیمپل بنایا، اور ایک بہت بڑا گرجا بنایا انفیکٹ، اور وہ بہت ہی گلوریس قسم کا گرجا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے بنانے کے بعد لوگ جو ہے اس کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس نے یہ ٹیمپل بنانے کے بعد اعلان کر دیا سب لوگوں کا کہ سب لوگ یہاں پر پلگرمیج کے لیے آئیں، حج کے لیے آئیں، اور بزنس بھی آئے یہاں پہ۔ لیکن ہوا ایسا اس کے کچھ برعکس کہ لوگ جو تھے، لوگ ابھی بھی کعبے کی طرف ہی جا رہے تھے۔ اس دوران ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کچھ لوگ یمن آئے بادشاہ سے ڈسکس کرنے یا اس ٹیمپل کو دیکھنے کے لیے، اور وہ اس ٹیمپل کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی آگ لگائی سردی سے بچنے کے لیے، یا کیا وجہ تھی، تو وہ آگ کی چنگاریاں ٹیمپل پہ گئیں اور ٹیمپل جل گیا۔ اس بات کا جب ابراہہ کو پتہ لگا تو ابراہہ بہت ناراض ہوا، اور اس کو ایک اور جواز مل گیا۔ اس نے یہ کہا کہ اب تو میں مکہ جاؤں گا اور خانہ کعبہ کو جا کے مسمار کر دوں گا۔ اس نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا لشکر جمع کیا، 60,000 سے زیادہ لوگ، اور اس کے علاوہ اس نے ہاتھیوں کو ایک گول جمع کیا، اور ایک بہت بڑا ہاتھی بھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کعبے کی طرف اس نے رش کیا۔ اس دوران میں یہ اطلاع پہنچ گئی مکے والوں کو پتہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کعبے کے متولی عبد المطلب تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کو بھی پتہ لگا، تو انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو یہ سجیسٹ کیا کہ وہ سارے کے سارے شہر چھوڑ کے اور پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے ابراہہ اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی تو وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ خیر، ابراہہ جو ہے وہ اس کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ مکے کے قریب پہنچا۔ اس نے ایک پڑاؤ ڈالا، وہاں پر عبد المطلب کے اونٹ گھوم رہے تھے۔ اس نے ان کو اونٹوں کو پکڑ لیا، عبد المطلب کو بلایا، عبد المطلب سے ڈسکس کیا۔ عبد المطلب نے ان سے یہ کہا کہ تم میرے اونٹ واپس کر دو، اور دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اس نے ابراہہ نے عبد المطلب کو یہ کہا کہ اگر تمہیں اپنی اونٹوں کی پڑی ہے، اور میں تو تمہارا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہوں، تو عبد المطلب نے انہیں یہ کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ کعبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کی ذمہ داری اسی کے ذمے ہے۔ خیر، وہ یہ کہہ کے چلے گئے، اور ان کے اونٹ ان کو واپس مل گئے۔ اس کے بعد ابراہہ اور اس کے لشکر نے کعبے پہ چارج کرنے کی کوشش، کعبے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو ان کا سب سے بڑا ہاتھی جو تھا جب کعبے کے قریب پہنچا تو وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، انہوں نے اس کو مارا کلہاڑیوں سے، سب طرح کچھ کیا، لیکن وہ نہیں مانا، اور وہ جب بھی اس کا منہ کعبے کی طرف سے ہٹاتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالآخر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو چھوڑو، ہم سبھی جا کے کعبے کو ڈھا دیتے ہیں۔ تو وہ سارا لشکر لے کے آگے بڑھا۔ وہ ذرا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کا گول ان کی طرف چلا آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے یہ دیکھا کہ پرندے ان کے قریب آئے، اور انہوں نے ان پہ کنکریاں پھینکنی شروع کر دی، اور وہ کنکریاں ایسی تھیں کہ وہ جس شخص کو یا جس جانور کو بھی لگتی تھی تو وہ اس کو بھوسے کی طرح کھا جاتی تھی، اور وہ جسم کے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایونچولی یہ لشکر جو تھا وہ ختم ہو گیا، اکثر لوگ اس میں مارے گئے، جو کچھ بچ گئے وہ کچھ مکے میں چلے گئے، اور باقی جو تھے واپس یمن چلے گئے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عبرت دلائے کہ اس طرح کے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا۔ اس میں جو اسباق ملتے ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے زیادہ کوئی پاورفل ہے نہیں اس یونیورس میں۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب چاہے جس طرح چاہے وہ اپنے حکم صادر کر دیتا ہے، اور وہ فوراً ہو جاتے ہیں۔
اور نمبر 3 یہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے، تو ہم سب ایز اے مسلم ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ کعبے کی حفاظت کریں۔ اچھا، اس سورہ کے اندر کچھ امپورٹنٹ ورڈز بھی ہیں، تو ان کا میں تھوڑا سا میں نے ورڈز تو بہت سارے ہیں، لیکن میں نے اس میں 3 ورڈز چوز کیے ہیں جو کہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ان کی امپورٹنس ہے، ان کی اہمیت ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے فیل کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں ایلیفنٹ، اور اردو میں اس کا مطلب ہے ہاتھی۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ابابیل ہے۔ ابابیل جو ہے جیسے فلاک آف برڈز یا پرندوں کا غول ہے۔ ایک ہمارے ایک شاید غلط قسم کی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہے۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل جو ہے وہ پرندوں کے غول کو کہتے ہیں، بلکہ ابابیل کا جو اصل روٹ ورڈ ہے وہ شاید ابیل ہے، جس کا مطلب لکڑیوں کا گٹھڑ ہوتا ہے۔ تو وہ پرندے اس طرح آئے جیسے لکڑیوں کا کوئی گٹھڑ ہوتا ہے، اور وہ غول کے غول آئے اور انہوں نے ان پہ پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور ایک لفظ ہے جو کہ سجیل ہے۔ سجیل کا مطلب ہوتا ہے ایک پتھر، ایسا پتھر جو کہ بہت سخت ہو، جو کہ گیلی مٹی کو گرم کر کے اور اس کو سخت بنائیں گے، تو یہ اس طرح کے پتھر تھے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں اس سورہ کی کوئک سمری، یہ تو میں نے انگلش میں لکھی، لیکن اردو میں اگر میں بتاؤں تو وہ یہ تھا، مجھے عربی ریسرچ کرنے کی ضرورت تو نہیں، سب کو ہی میرا خیال ہے پتہ، تو اس کا یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، اور اس نے ان کے تمام ارادوں کو تذلیل کر دیا، یعنی ان کو ڈسٹروائے کر دیا۔ نمبر 3 یہ کہ اس نے پرندے بھیجے جو کہ غول کے غول میں آئے، اور ان کے منہ میں کنکریاں تھیں جو انہوں نے ان پر ماری، اور وہ اس طرح وہ ان لوگوں کی شکل کو اس طرح ہو گئی جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ ایک تو بھوسا ہوتا ہے جو کہ ویسے ہی بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے، پھر یہ کہ ایک وہ بھوسا جو کہ جانوروں نے کھایا ہوا ہو، تو ان کی شکل ایسی ہو گئی۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا سورہ فیل کا، اور چھوٹی سی کوشش ہے، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔